یہ جو اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میر جعفر میر صادق کہا جا رہا ہے، یو ٹرن لیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو، اس کا میسج کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ اور فوج یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، شارک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر فوج کو ٹارگٹ بنایا گیا یا عدلیہ کو، تو ملک کو خانہ جنگی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اور نہ اس کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور کیا ہے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے، باقاعدہ سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے سیاستدانوں کی کردار کشیاں ہو رہی ہیں، یہ بیرونی طاقت سے ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ آج ہمارے پیر مرشد پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب مرکزی امیر عالمی تحریک اتحاد امت پاکستان کے آج ہمارے آفس تشریف لائے ڈسٹرکٹ میڈیا۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ تشریف لائے۔ موجودہ سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ معاشی طور پر ہم کدھر جا رہے ہیں اور اتفاقی طور پر ہماری پوزیشن کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکوں۔ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے مقدس نام پر ہمارے وجود میں آیا تھا، جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، لوگ بے وطن ہو گئے۔ اسلام کا جذبہ لے کر انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اور انہوں نے چھاتی سے چھاتی اور اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کر انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ نے ہمیں ایک مقدس ملک، ایک عظیم ملک اسلام کے نام پر ہمیں عطا فرما دیا۔ حق یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا، پھر پہلی اسمبلی تھی قرارداد مقاصد جو لیاقت علی خان مرحوم نے پیش کی تھی، جو متفقہ طور پر وہ پاس ہوئی تھی، جو قرارداد تیار کیا تھا شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ یہ تھا کہ اس ملک کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور اس ملک کا نظام کتاب و سنت ہو۔ بعض لوگوں کے پھر یہ ایک اعتراضات تھے کہ جناب یہاں سارے مکاتب فکر کے لوگ رہتے، چاروں مکاتب فکر کے، لہٰذا اسلامی نظام آئے گا تو بعض مکاتب فکر والوں کے شاید ان کے جذبات مجروح ہوں، لہٰذا یہ نہ چل سکے۔ تو ہمارے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے 31 علماء کرام کو پورے ملک سے بلکہ کچھ ہندوستان سے حضرات کو بلا کر اور 15 دن مسلسل کوشش کر کے 31 علماء نے 22 نکات مرتب کیے، جس میں چاروں مکاتب فکر کے اکابر علماء اور مشائخ تھے۔ تو وہ 22 نکات آج کل آئین کا دیباچہ ہے، آئین کا حصہ ہے۔ پھر ہمارے اکابر میں جناب علی مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور شہر سرحد مولانا غلام گوش ہزاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام المحدثین حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر نے 73 کے آئین میں تمام اسلامی دفعات رکھوا دیے، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ 2 کام انہوں نے بہت بڑے کیے۔ ایک ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے اکابر کی کوششوں سے جو شروع تھا اس کو ختم کرا دیا، ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، اور دوسرا 73 کے آئین کے اندر اسلامی دفعات رکھائے گئے، اور 73 کے آئین کا حصہ ہے کہ 10 سال کے اندر اندر تمام قوانین جو ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے، اور جو قوانین کتاب و سنت متصادم ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ یہ پروگرام تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ حکمران جو غیروں کے اعلی کار ہوتے ہیں یا وہ استعماری عالمی قوتوں سے مرعوب ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا حکومت خطرے میں پڑ جائے گی،
اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیا اور راستے میں رکاوٹیں بنتے رہیں۔ حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے، ماضی ان کو بتائے گا کہ حکمرانوں جب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا تو نہ ان کو فوج بچا سکی، نہ پارٹی بچا سکی، نہ ان کو عالمی استعماری قوتیں بچا سکی، در بدر پھرتے رہے اور پھرتے ہیں۔ یہ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت انتہائی نازک وقت ہے، ملک اندرونی بیرون سازشوں کا شکار ہے، عالم استعماری قوتیں پاکستان کی وجود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے بچاؤ بقا، موجودہ حکومت کی سلامتی، استحکام اسی کے اندر ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس ملک کے اندر 73 کی آئین کی روشنی میں کتاب و سنت کے قوانین کو نافذ کر لیں، اس ملک کا معاشی نظام اسلامی ہو جائے، تاکہ یہ جو قحط ہماری اوپر اور یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ خامس سے صرف 2.5 سال ان کو حکومت ملی، جب انہوں نے خلافت راشدہ کے مطابق تمام بنی امیہ کے وہ سارے سیاکاریاں ختم کر کے انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق اس ملک کو جو اعلیٰ منہاج نبوت جو خلافت راشدہ کا عظیم دور تھا، جس دور میں اندلس سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلخ کابل تک یہ طویل عریض زمین فتح ہوئی، 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا اور کفر پر کپکپی تاری تھی، اسلام کا دور دورہ تھا، وہی دور حضرت عمر بن عزیز کے دور میں آیا۔ اگر حکمران کے ہمارے پاس وقت کم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو 1 مہینے کا کام ہے۔ ہم نے قانون بنانا نہیں، ہم نے نافذ کرنا ہے۔ قانون بنانے والے اللہ ہیں، نافذ کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ ہمارے پاس اسلامی دور کا وہ تمام موجود ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ کوئی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو، اسلامی معاشی نظام ہو اور ملک کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے تاکہ حقدار کو حق پہنچ جائے۔ اور تمام حکمران اور تمام سیاستدان، پہلے تو دہشت گردی تھی، پھر قواریت کی انتہا پر دہشت گردی، اب دہشت گردی اور انتہا پسندی آ گئی سیاست کے اندر۔ ہمارے سیاستدانوں کی زبانیں جو ہیں وہ بے لگام ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں، کبھی تعمیری بات ان کے زبان پر نہیں آتی۔ وہ ملک کے جو کرتے ملک کے خلاف ہو رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکمرانی میں ہے، دونوں طرف سے افراط و تفریط کے شعار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اعتدال پر آ جائیں، کیونکہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اسلام امن کا پیغام لاتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر صرف اپنی کرسی کے خاطر اب ملک کو عزت کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانا، میں سمجھتا ہوں یہ محبان وطن کا کام نہیں ہے۔ محبان وطن ہے کہ سب کچھ قربان کر لیں اس ملک کے لیے، اور یہ ملک جس نام پر آزاد ہوا وہ نظام اس ملک پر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، جو حکمران ہیں مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ نے بنایا پاکستان کو۔ ہمارے جناب ذوالفقار بھٹو پیپل پارٹی، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے 73 کے آئین بنانے میں، اس ملک میں ایٹمی طاقت لانے میں، اور اسی طریقے سے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنے میں۔ پھر ان کو اللہ نے اس وقت لیڈر دیے ہیں، حضرت مولانا ہمارے فضل الرحمان صاحب، جو بڑے صلاحیتوں کے حامل انسان ہیں اور باصلاحیت بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو ان کے رہنمائی میں، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اپنے باپ کا وہ کردار جو 73 کے آئین کے لیے انہیں قربانیاں دی تھی، وہ قربانیاں کسی پوشیدہ نہیں ہیں، ان قربانیوں کو سامنے لا کر اپنے جو جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں اور جن کے سربراہ ہیں، ان کو مجبور کریں کہ آپ کا بچاؤ بھی اور ملک کا بچاؤ بھی، آپ کی سلامتی، ملک کی سلامتی اور قوم کی سلامتی صرف اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے، حدود اللہ کے قیام میں ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر اسلامی حدود قائم ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی چور بازاری
اور کوئی آدمی بے روی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ فحاشی اور یعنی یہ بے حیائی، یہ دروازے ایک مچ بند ہو جائیں گے، ملک کے اندر امن و امان آ گئے، یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونا اگلیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ پاکستان کی دولت سنبھال نہیں سکیں گے، آپ کو غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ غیروں کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بغاوت پر آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ میں 74 میں پہلے حج پر گیا تھا، اس وقت ہمارے 3020 روپے ہم نے ہوائی جہاز کا داخلہ کیا تھا، جیسے 1500 حج نوٹ ہمیں ملے خرچے کے لیے، اور ایک نوٹ ہم نے وہاں دیا تو 84 ریال ملے، اور آج ہمیں 2 ریال مل رہے ہیں، آج ہمیں 2 ریال مل رہے ہیں۔ ہم سے بنگال الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، یہ بھی ہماری بدقسمتی تھی۔ اس ملک کے صحیح نظام نہ لانے کی وجہ سے آج ہم آدھا پاکستان چلا گیا۔ آج میں نے دیکھا، ابھی میں مورے سے آیا، کہ ان کو ایک نوٹ دو تو ان کو 22 ریال ملتے ہیں، اور ہم ایک نوٹ دیتے ہیں ہمیں 2 ریال ملتے ہیں۔ اب بتائیں، افغانستان جو ہم سے بہت پیچھے تھا، جو ہمارے 100 روپے 1 لاکھ پر جناب علی جاتا تھا، آج افغانستان ہم سے دگنا جناب علی ان کے پاس زر ہے کہ وہ ہمارا 2 روپے ان کا 1 روپیہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب لوگ بے روی کے شکار ہیں، اور اس ملک کے اندر وہ نظام نہیں جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا۔ جب تک وہ نظام نہ لایا جائے جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان اور قرآن یہ لازم ملزوم ہے۔ جس رات میں پاکستان ہمارے وجود میں آیا اسی رات میں قرآن اترا ہے، اس لیے قرآن پاکستان لازم ملزوم ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے نظام نہیں آئے گا تو ہمیں نقصان ہوگا، ہم ذلیل ہوں گے، جس طرح ہو رہے ہیں۔ جو کچھ تماشا بنا ہوا ہے، پوری دنیا تماشا کرتی ہے، ہم آنکھیں جھکا دیتے ہیں جب ہمارے پاکستان کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ایک کہتے ہیں وہ چور، وہ کہتے ہیں وہ چور، وہ کہتے ہیں وہ ڈاکو، کہتے ہیں وہ ڈاکو۔ اس قسم کی زبانیں ہماری نہیں تو اور کیا ہے اس ملک میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے، باقاعدہ سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے سیاستدانوں کی کردار کشیاں ہو رہی ہیں، یہ بیرونی طاقت سے ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت رحم کریں ہمارے حکمران بھی، ہمارے سیاستدان بھی، ہمارے علماء بھی، ہمارے مشائخ بھی، کہ جس ہمارے اکابر نے اس ملک کے بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ آج ہمیں اکٹھے ہو کر اپنے اختلافات چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس ملک کے بچانے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہمارا ملک بھی بچ جائے گا، یہ ترقی پر جائے گا۔ پاکستان جیسے عظیم ملک کہیں بھی اتنا خوبصورت ملک کہیں اور انعامات سے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ملک ہے، لیکن ہم نے اس کے حالات کو اپنے کردار کی وجہ سے خراب کر کے آج ایک ملک جو ہے وہ ایک قسم کی آپ سمجھے کہ خانہ جنگی کا نقشہ پیش کر رہا ہے، اور یہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں اللہ کے لیے اپیل کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، اپنے سیاستدانوں سے، کہ وہ ملک کے بقا و سلامتی کے لیے اور محب وطن بن کر اس ملک کے اور قوم کے اور اسلام کے علمبردار بن کر، وفادار بن کر، اور اسلام، قوم اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ تاریخ میں ہمارا نام سنہری حروف سے لکھا جائے۔ حضرت آپ سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اسلام آباد میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، آگے نگران حکومت کی باز گشت بھی ہو رہی ہے، کیا یہ جلسے جلوسوں کی حالت میں یہ موجودہ حکومت چل سکے گی؟ ساتھ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ایسے حالات بنا رہے ہیں وہ بھی نظر ثانی کریں، اور جو اس کے سبب بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر نظر ثانی کریں، کیونکہ ملک رہے گا، ہماری سیاست رہے گی، صدارت رہے گی، وزارت رہے گی، ملک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو ہم کسی اور کے کھاتے میں چلے جائیں، ہم جناب علی مغلوب ہو جائے اور ہم غلام بن جائیں، ایسا نہ۔ اپنے جاننے، دیکھنے، سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے فائنلی 1 منٹ کے اندر؟ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک سے وفادار ہو جاؤ۔ اس ملک یہ اسلام کے نام پر آیا، آپ اس کے لیے قربانیاں دیں، ہر فرد قربانی دیں۔ علماء، مشائخ بھی اپنے اختلافات کو بالائے طار رکھ کر
اس ملک کے سلامتی کے لیے، اس کے اندر اسلام کے عادلانہ خلافت راشدہ کا مبارک نظام لانے کے لیے وہ میدان عمل میں آئیں اور سب کو مجبور کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تاکہ وہ اس ملک کے اندر آئندہ الیکشن جو ہوں وہ اسلام کے نام پر ہوں، کہ اس نظام کے تخت ہوں، کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ کتاب و سنت ہوگا، اس پر فیصلہ ہو جائے، اس کا معاشی نظام جو ہے وہ اسلام کے تخت ہوگا اور یہ سود سے پاک کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمارے سب کا حق ہے کہ ہم اس کیونکہ اس ملک کے باشندے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم ہر دور کے اندر اکابر کے ساتھ ہم نے الحمدللہ کام کیا، ہر میدان کے اندر ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے کام کیا ہے، اور اب بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام قوتوں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بھی انہی کے پلے میں ڈال کر اور وہ میدان عمل میں آئیں، اور ان کی ذمہ داری تمام علماء مشائخ پر ہے، اور خصوصاً اس وقت بڑی ذمہ داری حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہے، اس لیے کہ ان کو بڑی طاقت ہے۔ یہ جو اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میر جعفر میر صادق کہا جا رہا ہے، یو ٹرن لیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو، اس کا میسج کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ اور فوج یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، شارک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر فوج کو ٹارگٹ بنایا گیا یا عدلیہ کو، تو ملک کو خانہ جنگی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اور نہ اس کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہمارے افواج پاکستان کی وجہ سے تو آج ملک جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ سرحدوں پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر ان کو ٹارگٹ بنایا جائے اور نشانہ بنایا جائے اپنے کرسی کے خاطر، میں سمجھوں یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے، اور عوام کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ غداری ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور اس لیے عدلیہ جو ہے وہ تو بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عدلیہ پر آپ تنقید کرتے ہیں، اپنے خواہشات کے لیے آپ فیصلے ان سے لینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ عدلیہ بھی قابل احترام ہے، افواج پاکستان بھی قابل احترام ہے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ وقت کی کمی کے باعث نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو تکلیف